وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا واذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 79 تک میں نے تلاوت کی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد تھوڑی سی تفصیل۔ ترجمہ یہ ہے، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی، اس لیے اس کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اسے کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب آ پکڑے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر اس طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دے دیتے ہو۔ لہذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ ان کے قوم کے سرداروں نے جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے، ان کمزوروں سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پیغام پر پورا ایمان رکھتے ہیں جو ان کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ وہ مغرور لوگ کہنے لگے جس پیغام پر تم ایمان لائے ہو اس کے تو ہم سب منکر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہا صالح اگر تم باقی ایک پیغمبر ہو تو لے آؤ وہ یعنی عذاب جس کی ہمیں دھمکی دیتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس موقع پر صالح ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے اے میری قوم،
میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ آیات کا یہ ترجمہ قوم سمود کے واقعات کا ایسا خلاصہ ہے جسے سمجھنے کے لیے کسی لمبی چوڑی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی وضاحت یہ ضروری ہے کہ قوم سمود قوم عاد ہی کی نسل سے تھی، اور وہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک علاقے میں واقع تھی۔ اس کو آپ عاد ثانیہ بھی کہا جاتا تھا، جیسا کہ میں نے قوم عاد کے سلسلے میں ذکر کیا تھا۔ ان کے دادا کا نام سمود تھا، اور اگرچہ قوم عاد کا انجام لوگوں کے سامنے آ چکا تھا، اس کے باوجود کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی نعمتوں سے نوازا، اور ان کو صنعت کاری اور خاص طور پر آرکیٹیکچر کا، یعنی عمارتیں بنانے کا ایک ایسا ہنر عطا فرمایا جو دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں تھا۔ یہ عالیشان محلات بناتے تھے اور پتھروں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے تھے، اور اس کی وجہ سے جو بڑے خوشحال لوگ تھے، مال و دولت کی فراوانی تھی، اور جو خاص طور پر سردار لوگ تھے وہ بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ بچائے جب انسان عیش و عشرت میں ضرورت سے زیادہ مبتلا ہوتا ہے تو بسا اوقات وہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کے اندر پھر وہ برائیاں پھوٹ پڑی جو قوم عاد کے اندر تھیں، اور رفتہ رفتہ یہ شرک میں مبتلا ہو گئے، اور اپنے آپ کو ہی ساری دنیا سے افضل سمجھنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے ان کو یاد دلایا کہ بھائی قوم عاد کی تاریخ تمہارے سامنے ہے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح لوگوں کو توحید کی دعوت دی تھی، ان کی بہت زیادہ ان کو متنبہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آئے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے تو ان کو عذاب میں پکڑ لیا گیا۔ آج تم بھی اسی کے راستے پر چل کھڑے ہوئے ہو، تو تمہیں توحید پر ایمان لانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، تکبر کو چھوڑنا چاہیے، اور اس مال و دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن جو ان میں متکبر لوگ تھے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ کچھ لوگ تھے کہ جو دنیاوی حیثیت میں کوئی بہت بڑی کسی بہت بڑے مقام پر نہیں تھے، غریب غربا تھے، وہ تو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، لیکن یہ بڑے بڑے سردار جو تکبر میں مبتلا تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کرتے ہیں کہ ہم تمہیں پیغمبر نہیں مانتے۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو انہوں نے خود یہ مطالبہ کیا کہ اچھا چلو، اگر تم ہمیں ایک معجزہ دکھا دو تو ہم ایمان لیں۔ وہ معجزہ کیا تھا؟ ایک اونٹنی تھی جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ اونٹنی کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ ہمارے سامنے ایک پہاڑ ہے، اونٹنی اس پہاڑ سے نکال دو، اور اونٹنی بھی گابھن اونٹنی ہو 10 مہینے،
اگر وہ نکال کے دکھا دو گے تو ہم سمجھ لیں گے کہ تم پیغمبر ہو اور ایمان لے آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے تحت پہاڑ سے اونٹنی بھی نکال کر دکھا دی۔ اس پر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے کہ بھئی باقی ہے، ایسا معجزہ ظاہر ہوا ہے تو ایمان لے آئے، لیکن بڑے بڑے سردار وہ اپنے عہد سے پھر گئے، اور نہ صرف یہ کہ اپنے ضد پر اڑے رہے بلکہ دوسرے لوگ جو اس واقعے سے متاثر ہوئے تھے اور ایمان لانے کا ارادہ کر رہے تھے انہیں بھی روک دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خطرہ ہوا کہ اگر یہ لوگ اسی طرح اپنی ضد پر اڑے رہے تو کہیں کوئی عذاب نہ آ جائے۔ اونٹنی کو پہاڑ سے نکالنے کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا جو صالح علیہ السلام نے پہنچایا کہ اونٹنی بڑی عظیم الشان ہے، اپنی قد و قامت میں وہ بہت بڑی اونٹنی تھی، اور قوم سمود کے پاس جو ایک کنواں تھا جس سے سب لوگ پانی پیتے تھے، وہ ایسا تھا کہ اگر اونٹنی اس سے پانی پیے تو سارا پانی ختم ہو جاتا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے کر دیا گیا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، کنواں خالی ہو جائے گا، اور دوسرے دن قوم کے لوگ پانی پئیں گے۔ البتہ جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی تو اس روایات میں یہ ہے کہ اس دن وہ دودھ دیتی تھی، اور وہ دودھ اتنا زیادہ دیتی تھی کہ ساری بستی والوں کو کافی ہو جائے گا۔ اب یہ لوگوں نے کچھ عرصے تک تو اس پر عمل جاری رکھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد آپس میں گویاں ہونے لگی کہ یہ اونٹنی تو ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے، ہمارے لیے کچھ چھوڑتی نہیں ہے، ہمیں صرف ایک دن کے لیے پانی ملتا ہے، لہذا اس کو قتل ہی کر ڈالا۔ اول تو خود ان کے مطالبے پر اونٹنی بھیجی گئی تھی، معجزے کے طور پر بھیجی گئی تھی، اور ان کے اس وعدے کے تحت بھیجی گئی تھی کہ اس کے نکلنے سے ہم ایمان لے آئیں گے، اس سے وہ منکر ہو گئے۔ اور دوسرے جب بھیجا گیا تھا تو اس شرط کے ساتھ بھیجا گیا تھا کہ تم اس کو حفاظت سے رکھنا، یہ کہیں کوئی تکلیف اس کو نہ پہنچا۔ لیکن آخر کار انہیں قوم سمود کا ایک شخص جس کا نام قدار تھا، وہ اس نے آ کر اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کچھ عورتوں نے ان کو یہ ترغیب دی، جو خوبصورت عورتیں تھیں، انہوں نے کہا کہ اگر تم اس کو قتل کر دو گے تو ہم تمہاری ہو جائیں۔ تو اس لالچ میں بھی آ کر قدار نے، اور شخص کا بھی نام آتا ہے کہ وہ بھی شامل تھا، لیکن قتل کرنے والا قدار تھا، اس نے قتل کر دیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب ان کے قتل کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اپنے گھروں میں 3 دن تو مزے اڑا لو، لیکن 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ قرآن کریم میں تو اتنا ہی مذکور ہے کہ 3 دن کی ان کو مہلت دی گئی تھی، لیکن بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ ان 3 دنوں میں سے پہلے دن تمام قوم کے چہرے پیلے پڑ گئے، اور دوسرے دن سب کے چہرے سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن سیاہ پڑ گئے۔ یہ گویا عذاب کی آمد کی شروعات تھی، لیکن یا تو اس کے باوجود ان کو توفیق نہ ہوئی ایمان لانے کی، یا یہ کہ چونکہ عذاب سامنے آ رہا تھا اس واسطے عذاب کے بعد ایمان مقبول نہیں ہوتا۔ آخر کار
3 دن کے بعد ایک زبردست زلزلہ آیا اور ساتھ میں ایک زبردست ہیبتناک چیخ سنائی دی. وہ ایسی تھی جنہوں نے کلیجے پھاڑ ڈالے اور بالآخر یہ قوم ہلاک ہو گئی. یہ ہے اس قوم سمود کا واقعہ. قرآن کریم نے کئی جگہ اس کا ذکر کیا ہے. پہلی بار یہاں سورہ اعراف میں آیا ہے، مزید تفصیل سورہ ہود میں آئے گی، پھر آگے سورہ شعراء میں، سورہ نمل میں، سورہ قمر میں اور سورہ حجر میں بھی آنے والی ہے. یہاں یہ بھی ذکر کر دوں کہ سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب ان کو یقین ہو گیا کہ صالح علیہ السلام نے یہ منع کیا تھا کہ اونٹنی کو قتل نہ کیا جائے اور ہم نے اونٹنی قتل کر دی ہے، تو اب صالح علیہ السلام ہم سے کوئی بدلہ لے گئے. لہٰذا رات کو انہوں نے پروگرام بنایا کہ صالح علیہ السلام کو جا کے قتل کر دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا منصوبہ ناکام بنا دیا اور پھر بالآخر انہی کے اوپر عذاب نازل ہوا. اس تفصیل کے بعد اب قرآن کریم کی آیات پر غور کر لیجئے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے ان کے بھائی صالح کو قوم ثمود کے بعد بھیجا. اس میں بتا دیا گیا کہ صالح علیہ السلام خود قوم ثمود ہی کے ایک فرزند تھے. انہوں نے جا کے وہی پیغام دیا جو سارے انبیاء دیتے آئے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تمہارا اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن دلیل آئی. جب بھی کوئی پیغمبر بھیجے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ دلائل ہوتے ہیں جو لوگوں کو قائل کریں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور صحیح عقیدے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. یہ دلیل کبھی کسی کتاب کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی کسی معجزے کی شکل میں ہوتی ہے. تو اسی معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی. اب یہاں قرآن کریم نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ یہ اونٹنی کون سی تھی، کہاں سے آئی تھی، کس طرح پیدا ہوئی تھی. یہ تفصیلات قرآن کریم نے بیان نہیں فرمائی اور نہ بیان کرنے کی ضرورت تھی. اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ غیر معمولی طور پر پیدا ہوئی ہو یہ اونٹنی کسی پہاڑ سے، بلکہ بس اللہ کی اونٹنی تھی. کسی اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی اونٹنی قرار دے دیا تھا، تو وہ ایک نشانی بنا کر یہ کہا گیا تھا کہ اس کو قتل نہ کرنا. لیکن قرآن کریم کے انداز سے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ یہ اونٹنی ایک ایسی اونٹنی تھی جو نشانی بن کر آئی. اور نشانی کا لفظ قرآن کریم میں کئی جگہ معجزات کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. کیونکہ اگر یہ عام معمولی اونٹنی ہوتی تو ناقۃ اللہ کہنے کا کیا معنی تھا؟ پھر یہ کہ آگے یہ کہنا کہ اس کو ایک آیت بنایا تھا ہم نے، یعنی ایک نشانی بنایا تھا، اس کے کوئی معنی نہیں سمجھ میں آتے. لہذا ان روایتوں پر بحیثیت مجموعی بھروسہ کرنا پڑتا ہے کہ جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ غیر معمولی طور پر پیدا ہوئی، یعنی پہاڑ پہ پیدا ہوئی. یہ اصل میں ایک ذہنیت ہے جو عام طور سے قرآن کریم جب کوئی معجزہ کا بیان کرتا ہے تو وہ اس کی تعویل میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں تھی، بلکہ عام قانون قدرت کے تحت ہی ہوا تھا، اور اللہ کا قانون قدرت ایک ہی جیسا ہوتا ہے، لہذا اس کی تعویلیں شروع کر دی. حالانکہ اگر اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے، تو پھر اس کو ماننے میں کیا دشواری ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کے تحت کوئی ایسا کام کر دیا کہ جو عام حالات میں نہیں ہوتا، اور اس لیے کر دیا تاکہ اپنے پیغمبر کی سچائی کو واضح فرمائے، تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ پھر آگے باری تعالیٰ نے فرمایا فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اس کو چھوڑ دو، آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس کو کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں، آزاد چھوڑ دو، ورنہ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب آ پکڑے۔ اور ساتھ میں حضرت صالح علیہ السلام نے یہ نصیحت کی کہ بذکروا، وہ وقت یاد کرو اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد، جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا۔ وبوأکم فی الارض، اور تمہیں زمین پر ٹھکانہ دیا، بسایا، اس طرح بسایا کہ تتخذون من سہولها قصورا، کہ جو ہموار زمینیں تھیں تمہارے علاقے کی، اس میں تم بڑے محل بناتے ہو، عالیشان محل بناتے ہو۔ وتنحتون الجبال بیوتا، اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دے دیتے ہو، پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہوئے تم نے۔ اور یہ نشانیاں اب تک باقی ہیں۔ اگر آدمی مدینہ منورہ سے شام کی طرف جائے تو راستے میں ایک علاقہ پڑتا ہے جسے مدائن صالح کہا ہے، تو وہاں پر ان کی نشانیاں ابھی تک موجود ہیں، یعنی پہاڑوں میں سے ترشے ہوئے گھر ابھی تک موجود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تھے غزوہ تبوک کے موقع پر، تو آپ نے وہاں زیادہ ٹھہرنا پسند نہیں کیا کہ یہ اللہ کے عذاب کی جگہ ہے، لہٰذا اس کو جلدی سے یہاں سے گزرنے دیں۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، لہذا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ تمہیں کیسی مہارت عطا کی ہے ان مکانات اور محلات کی تعمیر میں۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کرے، اس کی طرف دھیان کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام نے جو دعوت دی کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اگر نعمتوں کو یاد کرو کہ میرے اللہ کی دی ہوئی ہے تو یقیناً اللہ پر ایمان بڑھے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری پیدا ہوگی، اور اس کے نتیجے میں ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اب یہ فساد ایک معنی مطلب اس بات کا یہ بھی ہے کہ جو شرک کریں گے، بت خانے بنائیں گے، اور بتوں کی تعمیر کریں گے، اور بتوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے، تو یہ فساد ہے۔ اور اس میں ویسے اور انواع جو ہیں فساد کی وہ بھی داخل ہو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی کرتے ہوں، جیسے دوسروں پر ظلم کرنا، دوسروں کو دبا کر رکھنا وغیرہ۔ تو جواب میں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں قال الملأ الذین استکبروا، ان سرداروں نے کہا جو کہ بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے ان کے قوم میں سے، کہا کس سے؟ للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور تھے، اور لمن آمن منہم، اور وہ ان میں سے ایمان لا چکے تھے۔ ان سے ان سرداروں نے مخاطب ہو کر کہا کہ اتعلمون ان صالحا مرسل بربہ، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں؟ یعنی ایک طرح سے انہوں نے ان کی حقارت کے انداز میں اور ان کی کمزوری کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ بھلا بتاؤ
تم اس بات کے پر ایمان لے آئے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے پیغمبر ہو کر آئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کمزور لوگوں نے، قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، ہم تو اس پیغام پر پورا ایمان رکھتے ہیں جو ان کے ذریعے بھیجا گیا۔ قال الذین استکبروا، اس کے جواب میں ان سرداروں نے کہا جو گھمنڈ میں مبتلا تھے، انا بالذی آمنتم به کافرون، ہم تو جس پیغام پر تم ایمان لائے ہو اس کے ہم سب منکر ہیں۔ اب یہ تکبر کے ساتھ ان سے خطاب کر کے تکذیب کر دی صالح علیہ السلام، اور نہ صرف تکذیب کر دی، فعقروا الناقہ، اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ عقرہ یعقرو کے لفظی معنی ہوتے ہیں کونچیں کاٹنا، لیکن یہ قتل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ناقہ کے کونچیں کاٹ ڈالی، یعنی اس کو قتل کر ڈالا۔ اگرچہ قتل کرنے والا ایک شخص تھا، جس کو قرآن کریم میں سورہ ضحیٰ میں فرمایا اذ انبعث اشقاها، لیکن یہاں عقرو جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے فرمایا ان لوگوں نے کاٹ ڈالا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگرچہ قتل کا اقدام تو ایک ہی نے کیا تھا، مگر راضی سب تھے اس پر۔ نہ صرف راضی تھے بلکہ ان کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ اونٹنی مر جائے، اور کچھ بعید نہیں ہے۔ سورۃ الشمس میں، معاف کیجیے گا، سورۃ الشمس میں فرمایا اذ انبعث اشقاها، تو وہاں پر معلوم ہوا کہ ایک ہی شخص تھا جو سب سے زیادہ بدبخت تھا، تو اس نے قتل کیا تھا۔ لیکن چونکہ ساری قوم نہ صرف یہ کہ اس پر راضی تھی بلکہ اس کے دل کی خواہش تھی، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ انہوں نے اکسایا اس کو، اس لیے عقرو میں جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ ان سب نے ناقہ کو قتل کر ڈالا، اور اپنے باتوا عن امر ربہم، اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی، فاخذتہم الرجفہ، تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا۔ اور ان کو جو عذاب آیا تھا اس کے لیے قرآن کریم میں کئی لفظ استعمال ہوئے ہیں، کہیں اس کو رجفہ کہا گیا ہے، کہیں اس کو صیحہ کہا گیا ہے، اور کہیں طغوا کہا گیا ہے یا طاغیہ کہا گیا ہے۔ تو رجفہ کے معنی ہے زلزلہ، صیحہ کے معنی ہے چیخ، اور طاغیہ ہر قسم کے سرکشی کو کہتے ہیں، اور ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو حد سے تجاوز کر جائے۔ تو صورتحال یہ ہوئی تھی کہ تینوں باتیں ہوئی تھی، زلزلہ بھی آیا، ایک چیخ بھی بڑی زبردست ہیبتناک چیخ بھی سنائی دی، اور وہ دونوں چیزیں جو تھیں وہ عام معمول اور حد سے بڑی ہوئی تھی، اس لیے کہیں اس کو طاغیہ بھی کہہ دیا گیا، کہیں اس کو صیحہ بھی کہہ دیا گیا، کہیں اس کو رجفہ بھی کہہ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ فتولی عنہم، جب وہ سب ہلاک ہو گئے تو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی ظاہر ہے کہ عذاب سے محفوظ رہے، تو حضرت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چل دیے۔ اب کہاں گئے اس کی تفصیل قرآن کریم میں نہیں بتائی، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ حضر موت میں جا کر آباد ہوئے، اور بعض معلوم ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ آ گئے۔ دونوں جگہ ان کی قبریں بتائی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کہاں تشریف لے گئے تھے، کیونکہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، لہذا جو جتنا حصہ ضروری تھا سبق دینے کے لیے اتنے کو بیان کیا ہے، باقی تفصیلات کو بیان نہیں فرمایا۔ تو بہرحال وہ چھوڑ کر گئے اور پھر خطاب کیا اپنی قوم سے، بڑا ہی دردمندانہ خطاب، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا، ونصحت لکم، اور تمہاری خیر خواہی کی،
ولیکن لیکن افسوس ہے کہ لا تحبون الناصحین، تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ انتہائی حسرت کے عالم میں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کر کے فرمایا۔ اب قوم تو ہلاک ہو چکی تھی، مر چکی تھی، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے جو یہ خطاب فرمایا اس میں ایک امکان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ خطاب سنا دیا ہو ان لوگوں کو اپنی قدرت سے، جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو کفار مرے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی خطاب کر کے فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچا دیا ہوگا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ در حقیقت یہ جملہ دوسرے لوگوں کی عبرت کے لیے تھا، سنانا ان کو مقصود۔ بس اوقات انسان کسی مردے سے خطاب کرتا ہے، یہ مقصود نہیں ہوتا کہ یہ مردہ میری بات سنے، بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ اپنی حسرت کا اظہار ہوتا ہے دوسروں کے اوپر، دوسروں کو عبرت دلانا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی حضرت صالح علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ فرمایا جو سنتے ہی انسان کے دل پر اثر ہوتا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا تھا، میں تمہیں خیر خواہی کرتا تھا، مگر تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اب یہ پیغمبر کے آپ شفقت دیکھیے، پیغمبر جو ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ، جس نے اس کی تکذیب کی، جس نے اس کو جھٹلایا، اس کے اوپر بھی محبت کا لفظ استعمال فرماتے ہیں کہ میں نصیحت کرتا رہا ہوں مگر تم نصیحت والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ ایسے غصے کا اظہار نہیں فرمایا کہ جو ان کے ساتھ مرنے کے بعد ان سے کوئی بدسلوکی کا انداز ہو، بلکہ اپنی حسرت کا اظہار فرما دیا کہ تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔